اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے، آنکھوں کے اشاروں سے، ہاتھوں کے اشاروں سے، پاؤں کی انگلیوں سے، اور اپنے جسم کے اعضاء سے، جس نے جو بھی کام کیا ہے، یوم تبلی السرائر، ہر شے صاف شفاف سامنے آ جائے گی۔ اے محبوب، آپ نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، اور یہ بھی نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر عذاب بھیجنے ہیں، یا کوئی مشکلات نازل کرنی ہے، یا تمہیں مہلت دی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ بعض چیزیں فوری آ جاتی ہیں، بعض چیزیں کچھ وقت بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ مالک بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے، صرف اس کے فیصلوں پہ عمل کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ تسلیم و رضا والے جو ایمان والے بندے ہیں، وہ اپنی قسمت پہ بھی شاکر رہتے ہیں، رب کے فیصلوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ان مہلت کے لمحات سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں، تو رب تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ مومن بندے کا کام کیا ہے؟ ہر آنے والی گھڑی اس انداز سے گزارے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ہر لمحے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر گھر والوں کے کوئی کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں نیت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے میں گھر کے کام کر رہا ہوں، میں اپنا کاروبار رزق حلال کما رہا ہوں صرف اس لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو جب رزق حلال پھر عین عبادت ہو جائے گی، پھر خالی نوٹوں پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، حقیقت میں بھی ہوگا۔ تو وہ رزق حلال عین عبادت کب ہے؟ جب نیت بھی خالص ہو، عمل بھی خالص ہو۔ مومن بندہ ہر لمحہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرا آنے والا وقت اس انداز سے گزرے کہ قیامت کے دن اس وقت کی مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ اسی سوچ میں رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل آنے والے فیوچر کے لیے، قیامت کے لیے، اس دن کے لیے جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، کیا تیاری کی۔ وہ یہی سوچ فکر میں رہتا ہے، اسی سوچ فکر میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، رب تعالیٰ کے عذابوں کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا خوف اس کے دل میں، دماغ میں ہر وقت سمایا رہتا ہے۔ جب یہ خوف کا دباؤ اس کے دل دماغ پہ ہوتا ہے، پھر اس کے ہاتھ چوری نہیں کرتے ہیں، اس کی زبان گالی نہیں نکالتی ہے، اس کی آنکھ خیانت نہیں کرتی ہے، اس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی ہے، اس کے ہاتھ کم نہیں تولتے ہیں، اس کے پاؤں غلط جگہ چل کے نہیں جاتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کوئی حرام کام نہیں کرتے ہیں، نہ وہ حرام خوری کرتا ہے، نہ حرام کاری کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل دماغ میں اللہ کا خوف چھایا ہوا۔ فرمایا مجھے کیا پتا، لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، کہ جو آنے والا عذاب ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہت بڑی پکڑ ہو، مہلت ہی نہ ملے۔
اگلے دن ہی عذاب آ جائے۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے کہ ممکن ہے آج کو، کل کو، پرسوں کو یہ سمجھ ہی جائیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں سمجھ جائیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ طائف والوں کے لیے صحابی نے کہا جی بد دعا کر دیں، فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا باری تعالی اس قوم پہ رحم فرما کے انہیں ہدایت عطا فرما دے، یہ جانتے ہی نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، کتنا ہمدرد ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے پھولوں کی سیج بچھا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ وہ نسلوں نے تو ایمان لانا تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہی کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی کہ صرف مکہ ہی نہیں، طائف ہی نہیں، پورا عرب ہی فتح ہو چکا تھا، ہر طرف اسلام لہرا رہا تھا۔ جب اسلام کے دائرے میں مسلمانوں کے اس حلقے کے اندر اضافہ ہونے لگا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ نے ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، خوشی ہو تب بھی، پریشانی ہو تب بھی، سفر ہو تب بھی، حضر ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، مسجد میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، میدان جہاد میں ہو تب بھی، آپ کسی بھی عالم میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ خود ہونا نہ ان کو ہونے دینا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ رب احکم بالحق، یا باری تعالیٰ فیصلہ فرما دے حق سچ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا فرمایا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ رحمت للعالمین، آپ کی رحمت کی برکت سے ہم نے عذاب ٹالا ہوا ہے۔ آپ مدینہ شریف آئے ہیں تو مکے والوں پہ سختی شروع ہو گئی، جو مہلت ملی ہوئی تھی نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، قحط سالی پڑ گئی، جتنا راشن تھا سارا کھا کے ہضم کر گئے۔ انسان ہے نا، کھائی جاتا ہے، اپنا بھی حصہ کھائی جاتا ہے، دوسروں کا بھی کھائی جاتا ہے، اور جناب پھر پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ پیٹ تو بھر جاتا، آنکھیں نہیں بھرتی، آنکھیں بھی بھر جائیں تو من نہیں بھرتا، من جی بھر جائے تو پھر فل ہو گیا ہوں، تو پھر کیا، خسرت نہیں ختم ہوتی، لالچ نہیں ختم ہوتا۔ اور جو بندے کے اندر یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نفسانی خواہشات کا جو گھوڑا ہے اس کو لگام میں رکھنا ہے، اس کو آوارہ نہیں چھوڑنا۔ جب ہم نفسانی خواہشات کو اس کو لگام نہیں نہ دیتے، آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر آنکھیں بھی بددیانتی کرتی ہیں، زبان بھی بے لگام ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ بھی بے لگام ہو جاتے ہیں، پاؤں بھی بے لگام ہو جاتے ہیں، شرمگاہ بھی بے لگام ہو جاتی ہے، جسم کے سارے اعضاء انسان کے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ کام کر جاتا ہے بعد میں خود سوچ کے بھی اور دیکھ کے بھی کانپ اٹھتا ہے کہ آئے میں نے کیا کر دیا ہے۔ اس وقت سے پہلے بندے کو انسان بننا چاہیے۔ اور یاد رکھیں جہاں تک میں نے سارے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، شیطان سے بچنا آسان ہے،
شیطان کے حملوں سے بچنا آسان ہے، اپنے نفس کے حملوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ بڑے بڑے خود ساختہ اپنے طور پہ نیک ترین انسانوں کو بھی وہ نفس کے ایسے جھانسے میں دے کے گمراہ کرتا اور وہاں پھینکتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کو تکبر کے جھانسے میں، کسی کو غرور کے جھانسے میں، کسی کو انا کے جھانسے میں، کسی کو علم کے تکبر میں، کسی کو مال کے تکبر میں، اور کسی کو جسمانی طاقت کے غرور میں، اور کسی کو برادری کے عوض میں، اور کسی کو پارٹی کے غرور میں، کسی کو جماعتی غرور میں، کسی کو اپنی چدراہٹ اور امارت کے غرور میں، ایسا اس شکنجے کے اندر کس دیتا ہے جہاں شیطان بھی اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا بندے کا نفس نقصان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم ترین خطبے کے وقت یہ الفاظ لازمی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یا باری تعالی حمد و ثنا ساری تیرے لیے ہے، شیطان تو بڑی دور ہے، ہمیں اپنے اعمال کی برائیوں سے اور نفس کی شرارتوں سے بچا کے رکھنا۔ جس کو ان دو بڑے دشمنوں سے بچا لیا گیا نا، وہ کہاں آئے گا؟ ربنا الرحمن المستعان، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رحمان بھی ثابت ہوتے ہیں، مستعان بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مکے کے کافروں مشرکوں نے اتنا قحط پڑا، جتنا راشن تھا سارا کھا گئے، پھر کیا ہوا؟ دوسروں سے کھو کے کھا گئے، جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا نا اندر تہ خانوں میں وہ بھی سارا کھا لیا۔ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوتا کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، جو نہیں تھی کھانے والی وہ بھی کھانا شروع کر دیں، پتے کھانے لگے، ہڈیاں چبانے لگے، حتیٰ کہ ہڈیوں کو گال کے پیس کے توڑ کے پاؤڈر بنا کے وہ بھی پی گئے۔ یہاں تک بس نہیں چلا، حرام جانور کتے بلے وہ بھی کھا گئے۔ بھوک ہے نا، تنگ کرتی ہے انسان کو، اس کے لیے بندہ مومن بھی بن جاتا ہے، کافر بھی بن جاتا ہے۔ بھوک اور فقر اور یہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی کافر تھے، اپنے مردوں کے قبروں کے اوپر نشانیاں لگائیں، ان کی قبریں اکھاڑ کے اندر سے مردوں کا کچھ ملا وہ بھی نکال کے کھاوے۔ اخیر کہنے لگے بھائی ایک ہی حل ہے، ایک ہی رستہ ہے، کون سا؟ جس ہستی کو شہر سے نکالا ہے انہیں واپس لے آؤ۔ اس پیغمبر کی برکتوں تو بچے ہوئے تو بیت اللہ تو یہی ہے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کر رہا، محمد ہی یہاں سے گئے ہیں۔ وہ نیک لوگ جنہیں تم مار پیٹ کے زخمی لہو لہان کرتے تھے، محمد کے صحابہ، وہ یہاں گئے ہیں، رب تعالیٰ نے رحمتیں اٹھا لی ہیں، برکتیں اٹھا لی ہیں، قحط سالی نازل ہو گئی ہے۔ سردار مکہ ابو سفیان بڑی ہی ذلت امیز انداز سے اور بڑی ہی عاجزی